دیکھو دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میل اور اس مقامی شخص نے اپنے تجربات کرنے شروع کیے۔ سب سے پہلا تجربہ جو کیا، اس میں میل نے ایک بالٹی میں برف رکھ کر اسے رسی کی مدد سے نیچے اتارنا شروع کر دیا اور اپنے پاس بھی کچھ برف رکھ لی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ برف پگھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ چنانچہ جب اس کے پاس پڑی ہوئی برف مکمل طور پر پگھل گئی تو اس نے بالٹی کو اوپر کھینچ لیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ برف بالکل بھی نہیں پگھلی تھی، لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ میل نے برف کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈی اور گیلی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نمک کا ٹکڑا ہے۔ میل نے اس برف کو آگ لگانے کے لیے تیلی دکھائی تو اس برف نے آگ پکڑ لی، اور میل کے بقول جب میں نے اسے پگھلانے کے لیے آگ میں ڈالا تو وہ برف جلنے لگی، اور حیران کن طور پر وہ میٹیریل کئی مہینوں تک جلتا رہا۔ تاہم میں نے یہی تجربہ 3-4 بار مزید دہرایا تو 3 بار مجھے یہی نتیجہ ملا اور ایک بار برف پگھل گئی۔ میل نے بتایا، مقامی لوگوں میں سے بھی ایک شخص نے اپنے آپ کو کنویں میں رسی کی مدد سے اترنے کے لیے پیش کیا، لیکن ہم سب نے انکار کر دیا اور اس کام کے لیے ایک چھوٹی بھیڑ کو منتخب کیا۔ لیکن جب ہم بھیڑ کو کنویں کی طرف لا رہے تھے تو وہ اپنے کھر زمین پر گاڑ رہی تھی اور شدید قسم کی مزاحمت کر رہی تھی۔ مقامی لوگ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ہمارے جانور اس کنویں کے قریب نہیں آتے۔ خیر ہم نے بھیڑ کو ایک کریٹ میں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا اور رسی کی مدد سے اسے نیچے اتارنے لگے۔ کریٹ 1000 فٹ تک جانے کے بعد رک گیا۔ اس دوران ہمیں کنویں سے کچھ بھن بنانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یہ آوازیں مدھم سی تھیں۔ ہم نے بھیڑ کو تقریباً 30 منٹ تک کنویں میں رکھا اور پھر آہستگی سے واپس کھینچ لیا۔ کریٹ کے اوپر آنے پر جب ہم نے بھیڑ کو دیکھا تو بظاہر وہ ہمیں نارمل لگی، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ وہ مر چکی تھی اور اس کے جسم پر کہیں زخم کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے بھیڑ کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو کہا جو کہ قصاب کا کام کرتا تھا۔ ہم بھیڑ کو میز پر لے آئے اور پہلا کٹ لگایا تو محسوس ہوا کہ بھیڑ اندرونی طور پر بھنی ہوئی ہے، یعنی کہ روسٹ ہو چکی تھی یا کسی نے بھیڑ کو اندر سے پکا لیا تھا۔ تاہم ہم نے بھیڑ کی کھال اتاری تو ہمارے سامنے بھیڑ کا تمام گوشت اور ہڈیاں ایک بڑے سے لوتھڑے کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ ابھی ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو باقی ماندہ بھیڑ سے علیحدہ کر کے رکھا ہی تھا کہ حیران کن طور پر وہ گوشت کا لوتھڑا آگے کی طرف ایسے رینگنے لگا جیسے کہ بہت بڑا کوئی کیچوا ہو اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ رینگ رہا ہو۔ کچھ دیر تک تو ہم اسے ایسے ہی دیکھتے رہے اور خوف زدہ بھی تھے۔ پھر میرے ساتھی نے ہمت کر کے اس گوشت کے لوتھڑے کو کاٹنا شروع کیا، اور جب اس نے اسے درمیان میں سے مکمل طور پر کاٹ لیا تو ہماری حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں سے ایک چھوٹی سیل نما مخلوق برآمد ہوئی اور اس کی آنکھیں انسانی آنکھوں جیسی تھیں۔ دروازہ کے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ سیل ایک سمندری جانور ہے جو کہ آپ نے اکثر فلموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ یہ عموماً پینگوئن کا شکار کرتا ہے اور ٹھنڈے سمندروں اور برف میں پایا جاتا ہے، اور برف پر رینگ کر چلتا ہے جبکہ پانی میں تیرتا ہے۔ یہ انسانی آنکھوں والی سیل نما مخلوق سائز میں 1 فٹ سے بھی چھوٹی تھی، اور وہ میز کے کنارے تک رینگ رینگ کر پہنچ گئی تو میل نے اسے ایک ٹوکری میں ڈال لیا۔ میل نے محسوس کیا کہ یہ مخلوق واپس کنویں میں جانا چاہتی ہے، چنانچہ میل اس کو لے کر کنویں کے پاس آ گیا اور ہاتھ سے پکڑ کر کنویں کے پاس چھوڑ دیا۔ میل کے بقول اس مخلوق کو پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ چپچپے سے ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھوں کو لگنے والے مواد سے ایسی بو آ رہی تھی جیسا کہ سردیوں میں دھند سے آتی ہے۔
میل نے اسے کنویں کے پاس چھوڑ دیا۔ اس مخلوق نے میل کو دیکھا اور کنویں کی طرف رینگنے لگی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچی تو اس نے آخری بار میل اور اس کے ساتھی کو دیکھا اور کنویں میں چلی گئی۔ میل اس واقعے کے بعد نواڈا سے واپس آ گیا۔ حیران کن طور پر اس کو کینسر کا مرض تشخیص ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میل کا کینسر جاتا رہا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ دروازہ کے دوستو، یہ تو ہوئی میل واٹرز کی کہانی۔ اب بات رہ گئی کہ یہ سب واقعات حقیقی تھے یا صرف ذہن میں بنی گئی ایک خیالی داستان۔ کچھ حقیقی ثبوت ڈھونڈتے ہیں اور جو ہمیں کم از کم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کہانی مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس پر اس وقت تحقیقات کی گئی تھیں۔ تو چلیں اس شخص سے ملتے ہیں جو کہ ایلنسبرگ واشنگٹن کا رہائشی ہے، اور یہ بوڑھا شخص ریڈ ایلک کنویں کا عینی شاہد ہے، اور اس کے مطابق میل نے یہ کنواں بعد میں دریافت کیا تھا۔ اس کو یہ کنواں اس کے باپ اور اس کے باپ کو یہ کنواں اس کے دادا نے دکھایا تھا، اور یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ریڈ ایلک کے بقول میں اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ وہاں جا کر میں اس کنویں کا روحانی طور پر مشاہدہ کیا کرتا تھا، کیونکہ میں اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریڈ ایلک ایک مقامی ریڈ انڈین شخص تھا، اور یہ انٹرویو اس نے یونیورسٹی کے کچھ ماہرین کو اس کنویں کو ڈھونڈنے کی مہم کے دوران دیا تھا، جو کہ سیٹل میوزیم نے اپنے اخراجات پر برداشت کی تھی۔ ریڈ ایلک نے بتایا کہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ کنویں میں سے نکلتی تھی، لیکن یہ مخلوق سورج کی روشنی میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس مخلوق کا قد ہم سے قدرے چھوٹا ہے۔ ریڈ ایلک اس ٹیم کو اس سڑک تک بھی لے کر آیا جو کہ اس کے بقول میل کے کنویں تک جاتی تھی۔ ٹیم نے دیکھا تو وہاں واقعی اب ممنوعہ علاقے کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اگر آپ اس راستے پر آگے جاتے ہیں تو اس کے نتائج بہت بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو غائب بھی کر دیا جائے، اور کچھ لوگ ایسے غائب ہوئے بھی ہیں۔ میل کے کنویں کی کہانی کو چھوڑتے ہوئے اب ہم دوبارہ نواڈا کے کنویں کی طرف جاتے ہیں، جہاں کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کنویں سے نکالی گئی برف کو آگ لگی تھی جو میل نے نواڈا کے کنویں میں ڈالی تھی۔ اس بالٹی میں اس برف کو 3 مہینے بعد بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ میل کو اس کے مقامی ساتھی نے بتایا کہ وہ اس آگ کو اپنے کیبن میں لے گیا تھا، اور اسی سے اس کا کیبن سردیوں میں گرم رہتا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس آگ والی بالٹی کے ہوتے ہوئے اس کے کیبن میں بہت خشکی ہو جاتی تھی، یعنی کہ ہوا میں نمی کی کمی واقع ہو جاتی تھی، اور یہ کام بہت جلد ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے برف کو اب چولہے میں ڈال دیا تھا اور 2 ہفتوں کے لیے شہر کی طرف کسی اور کام سے نکل گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کیبن زمین بوس ہو چکا تھا، یعنی کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اور جب اس نے ملبے کو پرے ہٹایا تو دیکھا برف والا چولہا زمین میں 5 سے 6 فٹ گہرائی میں جا چکا تھا، اور جو سوراخ اس چولہے کی وجہ سے بنا تھا وہ مکمل طور پر گول حالت میں تھا۔ اس نے چولہے کو زمین سے واپس کھینچنے کی کوشش کی تو وہ ایسا نہ کر سکا، چنانچہ اس نے دوسرے لوگوں کی مدد سے چولہا اوپر کھینچنے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہے۔ آخرکار ایک کرین کی مدد سے وہ چولہا اوپر کھینچا گیا۔ مقامی ریڈ انڈین نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے بعد وہ سیل نما مخلوق بھی اس کے پاس آئی تھی، اور وہ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہے، اور اس نے کنویں کے اوپر 1-2 بار چمکتے ہوئے پرندوں کو اس کنویں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ بعد میں کنویں میں ہی غائب ہو گئے تھے۔ یہ ساری کہانی بتا کر میل نے گہرا سانس لیا، اور آرٹ بیل نے اسے اگلی بار پروگرام میں آ کر تصاویر اور آڈیو ریکارڈنگ لانے کا مطالبہ کیا۔ میل نے وعدہ کیا کہ اگلی بار وہ تصاویر ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس کال کے بعد میل واٹرز منظر عام سے غائب ہو گیا، اور پھر دوبارہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سنا گیا۔
اس تمام کہانی کو مکمل ہونے میں، یعنی کہ میل کی پہلی کال سے آخری کال تک 5 سال گزر چکے تھے، اور اس کہانی کے مکمل تفصیلات اپنے تمام تر جزیات کے ساتھ انٹرنیٹ پر موجود ہے، جو کہ کافی طویل ہے۔ میں نے یہاں صرف اہم واقعات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ میل واٹرز جھوٹ بول رہا تھا یا سچ، اس کا تو ابھی تک جواب کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک ریکیپ کرتے ہیں تاکہ کچھ ثبوت ڈھونڈے جا سکیں۔ جیسا کہ ایک بڑے ٹی وی چینل کی ٹیم کا ایلنسبرگ تک آنا اور وہاں غیر معمولی فوجی نقل و حمل کا پایا جانا، اور پھر ایک ویب سائٹ جس کا نام ٹیرا سرور، جو کہ میل کی پہلی کال کے 6 ماہ بعد لانچ کی گئی تھی، اس پر بھی متعلقہ علاقے کو بلیک آؤٹ کیا جانا۔ اس پر مزید یہ کہ سیٹل میوزیم کی ٹیم کا اس تمام کہانی کی جانچ پڑتال کرنا اور ممنوعہ سڑک تک پہنچنا۔ اس کے علاوہ مقامی شخص یعنی کہ ریڈ ایلک کا کنویں کے وجود پر گواہی دینا، یہ وہ ثبوت ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات، عمارتیں ایسی ہیں جو کہ میل واٹرز نامی شخص کی کہانی کو صحیح ثابت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نواڈا میں جلتی ہوئی برف کی وجہ سے زمین بوس ہوا کیبن بھی کئی لوگ دیکھ چکے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ مختلف قسم کے ثبوت ڈھونڈ چکے ہیں جو میں نے ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے یہاں بیان نہیں کیے۔ ناظرین، میل واٹرز جھوٹ بول رہا تھا یا سچ، اس کا تو ابھی تک جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت افسانوں سے زیادہ حیرتناک اور پراسرار ہوتی ہے، اور دنیا میں کئی ایک ایسے کنویں موجود ہیں جن کے پراسراریت ابھی بھی انسانی عقل اور سائنس سے تسخیر نہیں ہو سکی۔ یمن کا حضر الموت بھی ایک ایسا ہی چیلنج ہے۔